Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today once again we are on the trip for plant collection. آج جو ہم نے ایریا جو کور کیا ہے اس میں ہم نے موٹر وے مانسہرہ سے یہ مانگل تک مانگل کا ایریا، اور ابھی جس جگہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں یہ مشہور ہے نیلے پیر، اور نیلے پیر میں جو ہے ہم یہ کھڑے ہیں جگہ پہ کلیکشن ہم نے کی ہے، اور ابھی اسٹوڈنٹس کو اور جو پلانٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں لوگ، ان کے لیے کچھ پلانٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. So therefore I wanted to share with you some of the information on plant and identification. آج کل جو ہے یہ ایک پلانٹ آپ کو بڑا جو ہے ہربیشیس پلانٹ جو ہے نظر آتا ہے، لائٹ پنک اس کے فلاور ہیں اور بڑے چھوٹے قسم کے اس کے پتے ہیں، مائکرومیریا بائی فلورا. تو بائی فلورا اس کو تب کہتے ہیں کہ یہ اس میں مارفک ٹائپ ہے، دو طرح کے لیف ہیں اس کے، اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹے ہیں ایک ذرا سائز میں بڑے ہیں. تو یہ فیملی لیبیٹی کا ہے، مائکرومیریا بائی فلورا. تو ایک یہ ہم نے آج کلیکٹ کیا ہے. یہ پھر ایک اور پلانٹ ہے، آپ اس کو تو کامنلی جانتے ہی ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر یہ وربیسکم تھیپسس سکروفلیریسی کا، اور اس کو گدڑ تمباکو بھی کہتے ہیں، یہ جنگلی تمباکو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتے جو ہے تمباکو سے ملتے جلتے ہیں. تمباکو تو نہیں ہے، وہ سولنیسی کا ہے، اور یہ سکروفلیریسی کا ہے. تو اس کو جو ہے وہ وربیسکم تھیپسس، بعض علاقوں میں اس کو گادیکان بھی کہتے ہیں. تو میرے خیال میں گادیکان جو ہے اس سے خیال میں ڈنکی کے وہ جو ہے کان ہے اس سے اس کو تشبیہ ہے نہیں، وہ لوکل نام ہے اس کے مختلف ہیں. تو ایک یہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے، اور ایک جو ہے یہ بڑا آج کل امپارٹنٹ پلانٹ ہے، یہ فیبیسی فیملی کا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ایسٹراگیلس گریویولینس. تو یہ بھی فلاورنگ میں تھا. یہ موٹر وے سے ہم نے کیا ہے، یہ مانگل سے آگے موٹر وے ایک جگہ سے یہ پلانٹ ہم نے فیملی فیبیسی کا ہے. یہ بھی جو ہے ایک پلانٹ ہے ایسٹراگیلس سیلوسینٹراس، یہ ذرا اسپائنی ہے، اور ایسٹراگیلس کی آج کل کافی ڈائیورسٹی ہے. اگر اسٹوڈنٹ کلیکٹ کرنا چاہے 4-5 سپیشیز تو موٹر وے پہ آج ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ جو ہے وہ موٹر وے مانسہرہ ٹو ایبٹ آباد پہ. تو یہ ایسٹراگیلس سیلوسینٹراس یہ بھی کامن ہے موٹر وے پہ مانسہرہ سے ایبٹ آباد جاتے ہوئے. تو اگر آپ کلیکشن کریں جو ہی مانگل انٹرچینج کراس کرتے ہیں تو آگے یہ آپ کو کافی جو ہے یہ پلانٹ شربی پلانٹ ہے، اسپائنی ہے، یلو فلاور ہے، اور فیملی جو ہے اس کی بھی فیبیسی ہے، اور ایسٹراگیلس جس کی جو ہے وہ جینس ہے. تو یہ بھی ہم نے کیا ہے. یہ تو اس دن اویلیاں کی طرف بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو، یہ وربینیسی کا ہے، کیریاپٹارس اوڈوریٹا فیملی وربینیسی کا یہ پلانٹ ہے. تو یہ بھی ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے. ایک اور ہمیں مل گیا یہ پلانٹ، یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ یہ جو ہے سارکوکوکا سلیگنا، یہ اگرچہ آپ جائیں تو نتھے گلی وغیرہ میں آپ کو ملتا ہے. یہ فیملی بکسیسی کا پلانٹ ہے، اور لوکل میں اس کو شیلا بھی کہتے ہیں. شیلا میرے خیال میں اس کے کلر جو ہے وہ گرین بلوئش کلر ہے، تو اس وجہ سے اس کو شیلا بھی کہتے ہیں. فیملی بکسیسی کا ہے، اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے فارماکوگنوسیس کی، اور یہ کافی جو ہے وہ امپارٹنٹ پلانٹ ہے، میڈیسنل ہے، اس میں الکلائڈز وغیرہ ہوتے ہیں. اور نتھے گلی میں، اور آج ہمیں انٹرسٹنگلی یہ مانگل میں ایک جگہ سے ہمیں یہ پلانٹ مل گیا. پھر جو ہے وہ ایک اور جو ہے پلانٹ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، یہ وربینیسی کا. تو یہ جو ہے وربینا، یہ بھی اس دن ہم نے اویلیاں سائٹ سے کلیکٹ کیا تھا، یہ بھی ہمیں یہاں سے آج ملا ہے، یہ بھی کیا ہے. اور یہ بھی جو ہے کوئی ایسٹراگیلس کی جو ہے وہ سپیشی ہے یہ والی، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ موٹر وے سے مانگل انٹرچینج کے پاس سے جو ہے وہ کلیکٹ کیے. تو آئی ہیو ٹو کنفرم دا سپیشی آف دس اینی آف دس از ایسٹراگیلس سپیشیز، جینس اس کی بھی ایسٹراگیلس. ایک اور جو ہے وہ ہم نے پلانٹ یہاں سے وہ کلیکٹ کیا، یہ بوراجینیسی کا ہے، اکثر دیکھتے ہیں لانز وغیرہ میں یہ کامن ہوتا ہے. ٹرائکوڈیسما انڈیکا فیملی بوراجینیسی کا یہ پلانٹ ہے. تو یہ بھی آج ہم نے یہاں سے ہمیں ملا ہے، یہ بھی کلیکٹ کیا ٹرائکوڈیسما انڈیکا میں یا انڈیکا ٹرائکوڈیسما انڈیکا، یہ بھی جو ہے بوراجینیسی فیملی کا ہم نے کلیکٹ کیا. ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ آج کل آپ مانگل میں یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں پلانٹ،
وہ یہ ہے بڑا خوبصورت پلانٹ ہے وتھ یلو فلاورس، ویری بیوٹیفل فلاورس. اور اس کو آئیپیریکم اوبلانگیفولیم فیملی آئیپیریکیسی اور گٹی فری بھی اس کا پرانا نام تھا. ہائیلی میڈیسنل پلانٹ ہے، اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے. تو اس کو آپ آرنامنٹل کے طور پہ بھی لگا سکتے ہیں گملوں میں، اور بڑا خوبصورت جو ہے اس کے فلاورز ہیں. آج کل یہ کھلا ہوا ہے، اگر آپ مانگل سے گزریں تو آپ کو اوپر کلپس میں یہ نظر آئے گا. یہ بھی ہم نے جو ہے وہ آج کلیکٹ کیا ہے، وہ آئیپیریکم اوبلانگیفولیم فیملی گٹی فری کا ہے، اور آئیپیریکیسی بھی جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں آج یہاں سے مل گیا پلانٹ. اور ایک جو ہے یہ پلانٹ ہے، یہ ٹری اسپیشی ہے، اور اس سے پسٹیشیا انٹیجرائما، اس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ کنگڑ بھی کہتے ہیں. اس کے گالز ہوتے ہیں جس کو کنگڑ پھلی کہتے ہیں، وہ میڈیسنل ہوتے ہیں. اور یہ اس کے فروٹ جو ہیں ایڈیبل ہوتے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں بچے. وہ ہوتے ہیں سور ہوتے ہیں، اور اس کی فاڈر اور ووڈ جو ہے اس کی مطلب فرنیچر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ایناکارڈییسی کا ہے، پسٹیشیا انٹیجرائما. تو یہ بھی ہم نے جو ہے یہاں سے کلیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو اکثر اسٹوڈنٹ کلیکٹ کر کے بھی لاتے ہیں. فیملی تھائمیلیسی کا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی تھائمیلیسی کا، ڈیفنی مکرونیٹا. ڈیفنی مکرونیٹا ہے یہ فیملی تھائمیلیسی کا، اور لوکلی جو ہے وہ کتلال کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اسپیریگس فلیسینس، اسپیریگیسی کا ہے اسپیریگس فلیسینس. یہ جو ہے اسپیریگیسی کا ہے، پہلے لیلییسی تھی، اب اسپیریگیسی فیملی جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی ہے. تو یہ چند ایک پلانٹ جو تھے اسٹوڈنٹس کو بتانے تھے. آج ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر جان عالم صاحب اور ڈاکٹر خورشید یہاں پہ موجود ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں کلیکشن پہ. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو سپرنگ فلورا ہے اس ایریے کا، اس میں کتنی ڈائیورسٹی ہے. چند ایک پلانٹس تو ہم نے جو ہے وہ دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے پروفیسر بھی ہے باٹنی کے، ہزارہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو اس ایریا کا جو فلورا اور پلانٹس ہیں یہ کتنے انٹرسٹنگ ہیں، کتنے امپارٹنٹ ہیں، اور کون کون سے پلانٹس ہیں، تاکہ ادھر ادھر سے لوگ کلیکشن کے لیے آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے بتا دیں کہ یہ مانسیرا اور اس ایریا کے جو پلانٹس ہیں وہ کس طرح کے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس ایریا کے پلانٹس کے بارے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ پاکستان کو جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں 4 فورسٹک ریجن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی 4 ڈومیننٹ ریجنز ہیں. ان میں جو جس علاقے میں ہم اس پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم سائن جیپنیز کے نام سے جانتے ہیں. یعنی وہ فورسٹک ریجن جو جاپان سے شروع ہوتا ہے، اور جاپان سے ہوتے ہوئے ہمالیہ ریجن سے ہوتے ہوئے یہ کراس کرتا ہے پاکستان کو، کراس ایپی کی صورت کو کراس کر کے افغانستان کے نورستان میں تک یہ اس کا ایکسٹینشن موجود ہے. تو اس حوالے سے چونکہ جو ریجن ہے پاکستان میں یہ سب سے یونیک اس لیے ریجن ہے کہ اس ریجن میں سب سے زیادہ ٹری اسپیشیز پائے جاتے ہیں، اور سیکنڈ ٹری ڈائیورسٹی سب سے زیادہ اس سینو جیپنیز ریجن میں ہے. دوسری اس کی خاص جو خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر آپ کو اسپیشیز کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ کریں کہ نمبر آف اسپیشیز پر یونٹ ایریا، یعنی 1 میٹر کے اندر اگر ہم اسپیشیز کو کاؤنٹ کریں گے تو سب سے زیادہ آپ کو اس ریجن میں پائے جاتے ہیں. باہر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ان ریجنز کے علاوہ جو میں نے نام لیا، ساؤتھ انڈین ہے، سینو جیپنیز ریجن ہے، انڈین ریجن ہے، اور ایران تورانین ریجن ہے، ان کے علاوہ بہت سے ایسے ریجن دنیا کے ڈفرینٹ ریجنز کے ایلیمنٹس بھی یہاں موجود ہیں. چونکہ ان کی اتنا بڑا کمبینیشن نہیں ہے، یا ان میں اس کو میگنیچیوڈ نہیں ہے، کو پراپر کوئی ریجن ڈیولپ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں یہ اسکیٹرڈ فارم میں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں. سو یہاں پر باہر اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر آپ کو یہ میڈیٹیرین ریجن کے ایلیمنٹس بہت سے یہاں پر آ کے یہ فلاورنگ میں آپ کو اکثر یہ ملتے ہیں. یہ میڈیٹیرین ایلیمنٹس زیادہ ہیں. اور اس کے بعد پھر جو موسم آپ ہوتا خاص کر گرمیوں میں تو آپ کو موسٹلی گراس اسپیشیز یہاں پر آپ کو اکثر کثرت سے ملتے ہیں، اور وہ موسٹلی سینو جیپنیز اور ایران تورانین کا امپیکٹ یہاں پر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ بیسٹ ریجن، اور یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ آ کے ریسرچ کرنا چاہے، کچھ سیکھنا چاہے
تو میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بیسٹ ریجن ہے اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کے لیے. یہاں پر چونکہ اس میں ایٹیٹیوڈ اس طرح ہے یا اس کا جیولوجی یا اس کا کلائمیٹ اور سیکنڈ اس کا ٹوپوگرافی اس طرح ہے کہ آپ نیچے ایک طرح سے ٹراپیکل کو ٹچ کر رہے ہیں یا سب ٹراپیکل کو ٹچ کر رہے ہیں, مائنس ٹیمپر کو ٹچ کرتے ہوئے آپ یہاں پر الپائن تک پہنچ سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک بہت ڈائیورسٹی ہے آئی تھنک. تو اس میں اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کے لیے یا ایون جو ٹیچرز ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں اکنامی کو ٹیچ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین بیک گراؤنڈ ہے. تو آئیے یہاں پر دیکھیے, انجوائے کریں اور سیکھیں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک صرف آخری آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہاں پہ جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے, کیونکہ آپ بیسیکلی تو کنزرویشنسٹ بھی ہیں, بالکل, کیونکہ آپ نے کنزرویشن میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور نادرن ایریا سے آپ کا تعلق ہے اور پی ایچ ڈی بھی آپ نے نادرن ایریا سے کی ہے. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بیوٹیفل ایریا ہے, لیکن اس ایریا کو سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ ایکسپینڈنگ پاپولیشن تو ہے ہی. جی سر. لیکن یہ جو ہلز وغیرہ یہ سامنے ذرا کیمرے کو لگائیں, یہ ہلز جو ریموو کر رہے ہیں اور اس کی جو نیچرل بیوٹی کو جو لاس ہو رہا ہے, تو اس میں ظاہر ہماری بایو ڈائیورسٹی بھی لاس ہو رہی ہے اور ایک نیچرل جو اس کی ٹوپوگرافی ہے وہ بھی لاس ہو رہی ہے اور ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ سر دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 5 ماس ایکسٹینشنز ہو گئی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی انسان کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ قدرتی آفات تھے. میٹیورائٹس کہتے تھے, شاہاب ثاقب کہتے تھے, آسمان سے گرے اور انہوں نے تباہی پھیلائی جس کی وجہ سے 5 مرتبہ یہ ایکسٹینشنز کے اسٹیج سے ہو چکی ہیں. لیکن جو چھٹا جو اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سب سے زیادہ میگنیٹیوڈ ہے, سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ان میں کہیں میٹیورائٹس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ حیرت انسان کا اپنا ہاتھ ہے, اینتھروپوجنک امپیکٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ چونکہ یہ ریجنز ہم اکثر یہاں پر زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے ہیں, ماؤنٹینس ریجن میں ہم یہاں پر گزارا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہی ماحول ہے جو ہمیں سال میں ایک سسٹینیبل بیس پر ہمیں کچھ پروڈکٹ دیتا ہے. سسٹینیبل بیسس پہ ہمیں کچھ سروائیو کے لیے فوڈ ہے, ہمارا رہائش ہے, دوسری چیزیں ہیں, ضروریات ہم ان سے انیملس سے پورا کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس ہیبیٹیٹ کو جس انداز میں ہم ان کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ یقیناً ہمیں بہت مہنگا پڑے گا اور ایک دن آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ کے کہیں مائیگریٹ ہونا پڑے اور وہاں پر کیا کنڈیشنز ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خورشید بھی ہمارے ساتھ ہیں. خورشید بہت شکریہ. خورشید بھی جو ہے پلانٹ سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جو ہے فارماکوگنوسی میں پی ایچ ڈی کی ہے, تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ جو تھے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ خورشید عالم, یو ٹیک کا کیمرہ اینڈ خورشید عالم وہ ہمارے ساتھ کیمرہ مین بھی ہیں, ہماری ریکارڈنگ کرتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہماری ٹیم بن گئی ہے الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی ہم اس کو کوئی مطلب ہے کہ بڑا ڈیزائننگ اور اس سے نہیں کرتے, فار دا پرپز آف نالج اینڈ ایجوکیشن. یہ ایک چیز میں نے شروع کی ہے. بعض کا ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ لے کے اس کو پھرتے رہتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا, وہ اس ظاہر پوری ٹیکسانومیکلی اور کی کو یوز کر کے ان کے بس کی بات نہیں ہوتی, وہ تو بڑی ایکسپرٹی چاہیے. تو یہ میں نے سوچا یہ کہ ہم بتاتے رہتے ہیں, کیوں نہ چھوٹی سی ویڈیو اس علاقے کے پلانٹ وہ سامنے رکھے ویڈیو اور اس کو نام آ جائے گا, فیملی نام آ جائے گا. تو آج اسی سلسلے میں ہم نکلے تھے. جان صاحب بھی تھے, خورشید عالم بھی تھا اور خورشید الرحمان, یہ سارے ماشاءاللہ باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کلیگ ہیں اور یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ سر, آپ کا بھی شکریہ.